السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نماز سے متعلق ایک مسئلہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کیا ہیں اور کتنی رکعتیں ہیں، اور انہوں نے ملا کر یہ بھی سوال کیا ہے کہ جمعے کی کل کتنی رکعتیں ہیں۔ آئیے اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سنت مؤکدہ کو لے کر ہم ڈسکس کریں گے کہ سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ وہ سنت نمازیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پابندی سے پڑھی ہوں، پابندی سے ادا کی ہوں، بغیر عذر کے اس کو کبھی نہ چھوڑا ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہر دن 12 رکعتیں سنت مؤکدہ فرض نماز کے علاوہ پڑھی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام کو یہ تاکید بھی فرمائی ہے کہ وہ سنت مؤکدہ پڑھا کریں۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بہت ساری فضیلتیں بتلائی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے، حدیث شریف مسلم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 251 میں ایک حدیث منقول ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہر دن 12 رکعتیں سنت مؤکدہ فرض نماز کے علاوہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کروایا جاتا ہے۔ یہ تھی سنت مؤکدہ کی فضیلت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فقہائے کرام سنت مؤکدہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حکم شرعی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ کا پڑھنا لازم ہے، بغیر عذر کے سنت مؤکدہ کے چھوڑنے والے کو گنہگار کہا جائے گا، ایسا شخص گنہگار ہوگا۔ فقہائے کرام نے اس عمل کو مکروہ تحریمی بتلایا ہے، یعنی کہ بغیر عذر کے ہم کو سنت مؤکدہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ حکم شرعی تھا۔ سنت مؤکدہ کی کتنی رکعتیں ہیں کل، اب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ سنت مؤکدہ فجر سے پہلے 2 رکعت ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد بھی 2 رکعت ہے۔ یہ سنت مؤکدہ کی رکعتیں ہیں۔ یہ سنت مؤکدہ کا مسئلہ ہو گیا۔ اب سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ سنت غیر مؤکدہ وہ سنت نمازیں جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی پڑھا ہو اور کبھی بغیر عذر کے چھوڑا بھی ہو، اس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ لیکن حدیث مبارکہ میں سنت غیر مؤکدہ کے پڑھنے کے بارے میں بھی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک فضیلت حدیث شریف ترمذی میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر بندے کے فرائض کم ہوں گے تو اس کے نوافل میں سے نفلیں لے کر اس کے فرائض مکمل کریں گے۔ یعنی کہ اگر فرائض کم ہوں گے ہمارے قیامت کے دن اور ہماری نفلیں زیادہ ہوں گی، نفل نمازیں، تو نفل نمازوں سے فرائض کو مکمل کر دیا جائے گا، اس کی بھرپائی کر دی جائے گی۔ یہ فضیلت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر انسان ثواب کا حقدار ہوتا ہے، ثواب اس کو چاہیے ہوتا ہے، نفل نمازیں پڑھنے سے اس کو ثواب میں ملتا ہے، اور اخیر میں اگر ہماری فرض نمازیں کم ہوں گی تو ہماری فرض نمازیں نفل نمازوں سے مکمل کر دی جائیں گی۔ یہ تھی سنت غیر مؤکدہ کے پڑھنے کی فضیلت۔ حکم شرعی کیا ہے سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں؟ فقہائے کرام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فقہائے کرام کہ سنت غیر مؤکدہ کے پڑھنے پر بہت ثواب تو ملتا ہے، حدیث میں اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن بغیر عذر کے اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ملتا اگر آپ بغیر عذر کے کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتے ہیں نفل نمازیں سنت غیر مؤکدہ۔ یہ سنت غیر مؤکدہ کا حکم شرعی تھا۔ اب ہم سنت غیر مؤکدہ کی رکعتیں کون کون سی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سنت غیر مؤکدہ ظہر کے بعد 2 رکعت ہے، عصر سے پہلے 4 رکعت، عشاء سے پہلے 4 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت دونوں بھی شامل ہیں۔ تو یہ سنت غیر مؤکدہ ہو گئیں۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ سوال میں جو آپ حضرت نے پوچھا ہے، جن بھائی نے سوال کیا ہے، ان کا ایک سوال مکمل ہو گیا۔ اسی میں ایک سوال انہوں نے ایڈ یہ کیا کہ جمعے کی کل کتنی رکعتیں ہیں۔ تو
شریعت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جمعے کی رکعتیں 4 سنت مؤکدہ فرض سے پہلے، پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض ہے، پھر 2 رکعت فرض کے بعد پھر 4 سنت مؤکدہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ فرض نماز جو جمعہ کی ہے اس کے بعد بعض حضرات 4 سنت مؤکدہ فرماتے ہیں، بعض حضرات 6 سنت مؤکدہ فرماتے ہیں۔ لیکن اس میں سے جو مضبوط اور راجح قول ہے، جو معتبر بھی ہے، وہ 4 رکعت سنت مؤکدہ کا ہے، اور اس کے بعد جو 2 رکعتیں بچ جائیں گی وہ سنت غیر مؤکدہ مانی جائے گی۔ تو یہ تھا مسئلہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی دوسرا ٹاپک ہے جس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، ڈسکس کر ویڈیو بنا سکتے ہیں، تو ضرور آپ اپنی رائے کمنٹ میں ظاہر کریں۔ انشاءاللہ اگر ممکن ہو سکا تو ہم اس پر ویڈیو بنائیں گے، اس پر ڈسکس کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔